مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا موضوع پاکستان بائبل سوسائٹی کی کتاب متتبہ کلام مقدس کے عنوان پر ہے، جس کو لے کر ہمارے مسیحی دوستوں میں بہت چرچا ہو رہا ہے اور اس عنوان کو غلط مطلب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس سوالات یا اعتراضات بلکہ غلط معنوں کو بیان کرنا چاہوں گی جو آج کل منظر عام پر ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دوسرے لوگوں کے خیالات ہیں، میرے نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر تحریر میں دوسروں کے خیالات نقل کیے جائیں تو پڑھنے والے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مضمون لکھنے والے شخص یا اس کا ترجمہ کرنے والے شخص یا اسے چھاپنے والے ادارے کے خیالات ہیں، حالانکہ دوسروں کے خیالات درج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے واقف ہو جائیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اور ہمارا مسیحی ایمان کیا ہے۔ بس اس کتاب کی عنوان کے حوالے سے درج ذیل دو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، متتبہ کلام مقدس۔ یہ کتاب مقدس کو نیا نام دے دیا گیا ہے یا ایک اور کتاب چھاپ دی گئی ہے۔ متتبہ، یہ لفظ پاکستانی مسیحی استعمال نہیں کرتے اور سمجھ نہیں سکتے۔ اب ان دونوں باتوں کو میں نے سنا مگر فوراً مان نہیں لیا، جیسے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی مان رہے ہیں۔ میں نے ان کو جاننے کی کوشش کی اور نیچے دیے گئے حقائق سامنے آئے اور وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں دوسرے نقطہ پر اپنے مطالعہ سے خیال پیش کرتی ہوں۔ عام بولی جانے والی زبان میں، خواہ کوئی بھی ہو، پنجابی یا اردو یا انگریزی جو ہم بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، وہ ادبی یا سادہ لفظوں میں کتابوں کی زبان سے فرق ہوتی ہے۔ لہٰذا مسیحی تو کیا، کوئی اور بھی ایسے الفاظ کو اپنی بات چیت میں استعمال نہیں کرتے جب تک کہ ضرورت نہ ہو یا کوئی ادبی سرگرمی نہ ہو، یعنی کتاب لکھنا، ترجمہ کرنا وغیرہ۔ کتاب لکھتے وقت کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ علمی الفاظ کا استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھے اور نئے نئے الفاظ سے واقف ہو سکیں، اور کتاب کا ٹائٹل یا عنوان بھی ایسا چنا جاتا ہے جو کتاب کے حقیقی مقصد کو بیان کرتا ہو۔ یہ لفظ متتبہ عربی زبان کا ہے، تو کیا ہماری اردو زبان میں عربی زبان کے ہزاروں الفاظ نہیں ہیں؟ تو کیا ہم روز ہی عربی الفاظ جو اردو زبان میں موجود ہیں نہیں بولتے؟ تو پھر یہ لفظ غیر مسیحی کیسے ہو گیا؟ میں حیران ہوں کہ الفاظ کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ایک خاص مذہب میں اس مذہب سے متعلق مخصوص ذخیرہ الفاظ ضرور ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ مسیحی یا غیر مسیحی ہو گئے۔ اور اگر ہم کسی دوسری زبان کا لفظ اپنی زبان میں استعمال کر لیتے ہیں جو کسی اور مذہب میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لفظ کا مذہب تبدیل ہو گیا، یا ہم نے غیر مسیحی الفاظ کو استعمال کر کے اپنے مسیحی ایمان سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم خدا جانے روز ہی کتنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا درست نہیں۔ بس لفظ متتبہ اگرچہ مسیحی استعمال نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں سکتے۔ مسیحی ان پڑھ یا بے سمجھ نہیں ہیں۔ آج کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری یوٹیوب پر، اس میں اس لفظ اور کتاب کے عنوان کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو میرے لیے اس لفظ کو سمجھنے میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ اس ویڈیو میں اس لفظ کو بلکہ پورے عنوان کا مطلب اور تلفظ واضح کیا گیا ہے،
جس کے مطابق اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا سامنا کسی نئے یا مشکل لفظ سے ہو، خواہ ہم اسے سمجھنے کے لیے کسی استاد، لغت یا کتاب سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں، یقیناً اعتراض کرنے والے خود بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے مشکل الفاظ سے متعلق ایسے ہی سیکھتا ہے، ورنہ لغات اور استادوں اور زباندانوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب ذکر کرتے ہیں پہلے نقطہ کا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم 2 یا 3 الفاظ کو اردو زبان میں بطور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا عنوان بھی ایک مرکب لفظ ہے جو 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ تصویر بھی دیکھیں، یعنی متتبع کلام مقدس۔ لفظ متتبع کا مطلب معتبر، قابل اعتماد، جس پر اعتماد کیا جا سکے، جیسے کہ صحت کتب مقدسہ، کلید الکتاب، قاموس الکتاب وغیرہ، اور یوں وہ مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ اگر یہ نہ لگایا جائے تو دونوں الفاظ الگ الگ ہی پڑھنے چاہیے۔ جیسا کہ ہم بائبل میں صدر عدالت کے لفظ کو دیکھیں تو بعض اس کو صدر عدالت پڑھ جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ اس کو صدر عدالت پڑھنا چاہیے، کیونکہ صدر کے آخری حرف رے کے نیچے زیر نہیں ہے۔ اگر زیر ہوتی تو یوں لکھا جاتا صدر عدالت، اور پھر اس کو صدر عدالت پڑھا جاتا۔ یہاں یہ مرکب لفظ 2 کی بجائے 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے، جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یوں پہلے لفظ متتبع کے آخری حرف ہے کے نیچے زیر ہے، پھر دوسرے لفظ کلام کے آخری حرف میم کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ مرکب لفظ متتبع کلام مقدس بن جاتا ہے، جس کا صحیح تلفظ کل ایک استاد محترم نے ویڈیو میں بیان کیا، اور میں نے اس کو اپنے ناقص علم کے مطابق ادا کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں گی۔ متتبع ہی کلام مقدس۔ اس کی انگریزی زبان میں نقل حرفی، یعنی کسی اور زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے حروف میں نقل کرنا، جیسے کہ اسکول کو اردو میں اسکول یا اسکول لکھتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندرونی سرورق میں انگریزی زبان میں متتبع کلام مقدس نقل حرفی کی گئی ہے، لہٰذا اس کو ایک انگریزی فلم میں کسی افسانوی وائرس متابعہ کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام مقدس کا متتبع یا سادہ الفاظ میں کلام مقدس کی حقانیت، کلام مقدس کا معتبر ہونا، کتاب مقدس کا معقول ہونا۔ اگر آپ اس کتاب کے اندرونی سرورق کو دیکھیں تو وہاں عنوان کے نیچے ایک آیت درج ہے۔ تصویر میں دیکھیں، یہ آیت پہلا پطرس اس کا پہلا باب 19 آیت سے ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ پس آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ کوئی نئی بائبل ہے، یا بائبل کو سمجھنے، اس کی حقانیت اور صداقت کو سمجھنے میں مددگار کتاب ہے، جیسے صحت کتاب مقدسہ، قاموس الکتاب، کلید الکتاب، تفسیر الکتاب، صداقت بائبل سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ لفظ لاطینی زبان کا ہے اور یونانی زبان کے لفظ ببلیہ سے ماخوذ ہے۔ الکتاب، یہ کتاب مقدس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے،
تو کیا اوپر جن کتابوں کے میں نے نام یا عنوان درج کیے ہیں، کیا وہ نئی بائبلیں ہیں، یا وہ کتاب مقدس یا بائبل یا الکتاب کو سمجھنے میں مددگار کتابیں ہیں؟ متتبع کلام مقدس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک نئی بائبل ہے سراسر غلط ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو بائبل یا کتاب مقدس یا الکتاب کی صداقت، حقانیت اور اس کے معتبر ہونے کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ خدا کے لیے پہلے خود پڑھا کریں، اگر سمجھ نہ آئے تو کسی کی مدد سے سمجھ لیا کریں اور پھر فیصلہ کیا کریں۔ ایک ایسی کتاب جو شائع ہی اس لیے کی گئی ہو کہ کتاب مقدس یعنی بائبل کی صداقت اور حقانیت اور معتبر ہونے کی دلیل دے، وہ خود کیسے بائبل کو تبدیل یا تحریف کرنے کا کہہ سکتی ہے؟ لہٰذا میری گزارش ہے کہ تمام مسیحی ایماندار حوصلہ سمجھداری سے کام لیں اور بغیر پڑھے اور سچائی جانے بغیر اور معاملہ کو سمجھے بغیر اس کتاب کو لے کر کسی بھی طرح کی منفی باتیں پھیلانے اور ان پر اعتبار کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ عمل غیر ذمہ داری اور مسیحی ایمان اور پاکستان بائبل سوسائٹی جیسے ادارے کی بدنامی کے سوا کچھ نہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین آمین۔